السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آج میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کمنٹس کی صورت میں جو آپ لوگوں کی محبت موصول ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ ایک تو دویندر پال سنگھ تھے، آج کل پتہ نہیں وہ ناراض ہے مجھ سے۔ پہلے وہ باقاعدہ مجھے کمنٹس بھیجا کرتے تھے۔ جیانا مرجان صاحبہ ہیں، وقاص گجر صاحب ہیں، اور بہت سے نام ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن جو آپ لوگوں سے رابطے میں رہنے میں خوشی ہوتی ہے وہ باقی معاملات میں نہیں۔ حسین احمد صاحب بھی اکثر کمنٹ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے میرا تلفظ بھی درست کروایا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے سننے والوں میں حسین احمد صاحب جیسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہانیوں کی اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور ایز اے ناقد بھی کہانیوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ حرف لفظوں کی طرف، لفظ معنی کی طرف، لوٹ آئے سبھی کردار کہانی کی طرف۔ تو چلیے ہم بھی اپنی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ صدیوں بعد کی ایپیسوڈ 9 ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے میز کو غور سے دیکھا جہاں آتمال کا پنجرا رکھا ہوا تھا، مگر وہاں سے پنجرا غائب تھا اور اس کی جگہ ایک رکا پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکے کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، قاتل محسن، تیرے اس ظلم کو تیری طاقت کا غرور سمجھو یا تیرے دماغ کا خلل۔ شیر سنگھ کو ہمارا پتہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مجھے اور میرے قبیلے کو مروانا ہی چاہتے تھے تو ہمیں سامری کے قلعے میں ہی مار دیتے۔ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیار غیر میں لا کر ہمیں مروا کر تمہیں کیا ملا؟ تمہاری تو ترقی بھی نہ ہو سکی۔ اگر تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے مارتا تو ہمیں مرنے کا بھی دکھ نہ ہوتا۔ تمہاری ترقی ہو جاتی اور میں یہ سمجھ لیتی کہ ہمیں مار کر چلو تمہیں کوئی فائدہ تو ہوا۔ ہمیں یہاں لا کر ظالم انسانوں کے حوالے کرنے والے بے درد انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ ان معصوم بچوں کی موت کے بعد تو چین سے سو سکے گا؟ نہیں قادری، نہیں، ان معصوم بچوں کی چیخیں تمہیں سونے نہیں دیں گی۔ جب تو ہمیں یہاں سے لایا تھا تو تیری پوجا کرنے کو دل کرتا تھا، مگر اب دل کرتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں جس طرح تم نے یہ معصوم بچے مروائے ہیں۔ نہ ہی تم شیر سنگھ کو بتاتے اور نہ ہی یہ سب مارے جاتے۔ انسانوں کا قتل تو ہماری چند روزہ مجبوری تھی۔ اس کے بعد جب ہمارا پورا قبیلہ اس درخت میں سے آزاد ہو جاتا تو پھر ہمیں کسی انسان کو مارنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ ویسے بھی ہم نے جن لوگوں کو مارا ہے وہ تو بڑے بڑے قاتل تھے اور جو قانون سے بچے ہوئے تھے۔ اپنے قبیلے کی آزادی کے بعد ہم تو تیرا شہر ہی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر ظالم محسن تو نے تو ہمیں دنیا ہی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہوں تو تمہیں ختم کرا سکتی ہوں، مگر نہیں، میں اور میرا قبیلہ اب بھی تیرے احسان مند ہیں۔ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تیرے اس کمرے کے نیچے موجود ہوں، آتمال بھی میرے پاس ہے۔ اپنی آزادی کے لیے ہزاروں بار میری منت کر چکا ہے، مگر یہ تیرا دشمن ہے۔ اسے ایک چمگادڑ آزاد کرانے کی کوشش میں تھی، مگر اسے ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اب تو ایک ہی خواہش ہے، موت کی خواہش۔ آؤ اور اپنے محسن ہاتھوں سے مجھے بھی ختم کر دو تاکہ مرنے کے بعد بھی میری آتما تیرے محسن ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی رہے اور میں سکون میں رہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں تمہاری زبان کیسے جانتی ہوں اور یہ سرخ سیاہی سے خط کیسے لکھ دیا۔ مجھ میں اور میرے قبیلے میں یہ خاصیت ہے کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں وہاں کی زبان بولنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ خط سرخ سیاہی سے نہیں بلکہ ان جلائے گئے بچوں کے خون سے لکھا ہے جن کی موت کے تم ذمہ دار ہو۔ تمہارے ہاتھوں موت کی خواہش مند، تمہیں دیوتا ماننے والی تمہاری اپنی زرتاش۔ یہ خط پڑھ کر انسپکٹر قادری بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے تو پہلے ہی ان سانپوں کے مارے جانے کا دکھ تھا، مگر اس خط نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا اور بے اختیار انسپکٹر قادری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کافی دیر تک روتا رہا۔ جب رو رو کر کچھ دل ہلکا ہوا تو اس نے سوچا کہ واقعی میں ہی ان سانپوں کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے، مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے کمرے میں ادھر ادھر کا جائزہ لیا کہ شاید اس کمرے کے نیچے جانے کا کوئی راستہ ہو، مگر کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں کئی بڑے بڑے انسانی چہروں والے ناگ نظر آ رہے تھے جو افسردگی سے اس جلے ہوئے درخت کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انسپکٹر قادری بے اختیار ان کی طرف بڑھا۔ اب خوف نام کی کوئی چیز اس کے ذہن میں نہ تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان روتے ہوئے ناگوں کے پاس آ بیٹھا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا
اور پھر فرتے غم سے ان سے لپٹ کر ایک بار پھر رو پڑا۔ وہ ناگ بھی اس کے گلے لگ کر اس طرح رو رہے تھے جیسے وہ ان میں سے ایک ہو۔ انسپکٹر قادری ان سے لپٹ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہارے بچے میری ہی غلطی کی وجہ سے مرے ہیں، نہ میں شیر سنگھ کو بتاتا اور نہ ہی تم مارے جاتے۔ تم مجھ سے اپنے بچوں کا انتقام لے لو، مجھے مار ڈالو۔ مگر ایک سانپ نے روتے ہوئے کہا، آقا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ تو ان لوگوں کو اس وقت بھی روک رہے تھے جب وہ ہمارے بچوں کو جلا رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ اب آپ ہمیں انتقام لینے سے نہ روکنا اور نہ ہی ہمارے راستے میں آنا۔ اب ان لوگوں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہم ایک ایک کو مار ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا انتقام لے سکتے ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ میں نے موہن داس اور شیر سنگھ کو کہہ دیا تھا کہ ایسا مت کرو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے، لیکن ایک منت میں اب بھی کروں گا کہ بے گناہ شہریوں کو مت مارنا، صرف اپنے دشمنوں سے انتقام لینا۔ ٹھیک ہے آقا، آپ کے حکم پر عمل ہوگا۔ زرتاش کہاں ہے؟ انسپکٹر قادری نے اچانک پوچھا۔ ناگ نے سامنے ایک سرنگ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، وہ وہاں سرنگ میں۔ انسپکٹر قادری نے دیکھا وہ کافی بڑی سرنگ تھی جس میں وہ گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل لیٹ کر آسانی سے اندر جا سکتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اس سرنگ میں لیٹ کر کوہنیوں کے بل آہستہ آہستہ اندر جانے لگا۔ سرنگ ختم ہوتے ہی وہ ایک کمرے میں تھا، یوں لگتا تھا جیسے مٹی کاٹ کر کمرہ بنایا گیا ہو۔ نیچے فرش بھی مٹی ہی کا تھا، ایک طرف اس کا اپنا بیڈ بچھا ہوا تھا اور آتمال کا پنجرا اس بیڈ کے نیچے رکھا تھا۔ انسپکٹر قادری اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں ایک بلب بھی روشن تھا جو شاید اس کے اوپر کے کمرے سے لیا گیا تھا، کیونکہ بلب کی تار چھت میں سے ایک سوراخ کے ذریعے آتی نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر قادری کی نظر کھڑے ہوتے ہوئے بیڈ پر پڑی اور اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سامنے ہی زرتاش لیٹی ہوئی تھی، اس کا منہ دوسری طرف تھا اور بلب کی روشنی میں اس کا بدن چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھی اور بلا شبہ اس کو دیکھ کر پتھر کی مورتی کا احساس ہوتا تھا۔ اگر اس میں سانسوں کی حرکت نظر نہ آتی تو انسپکٹر قادری بھی اسے سنگ مرمر کا بت ہی سمجھتا۔ وہ رو رہی تھی اور ہچکیاں لے رہی تھی۔ انسپکٹر قادری نے اسے آہستہ سے پکارا، زرتاش، اور وہ چونک کر سیدھی ہو گئی اور انسپکٹر قادری کی طرف دیکھنے لگی۔ انسپکٹر قادری بھی اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں کھو گیا۔ بلا شبہ وہ حسن کا شاہکار تھی۔ انسپکٹر قادری کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ زرتاش اتنی حسین ہوگی۔ وہ ساکت و جامد کھڑا تھا، اس کی نظریں اس پیکر حسن کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے سینوں کے زیر و بم کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اس کی ہر چڑھتی اترتی سانس کے ساتھ ساتھ انسپکٹر قادری کو اپنی سانسیں چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ انسپکٹر قادری کو سکتے کسی حالت میں کھڑے دیکھ کر زرتاش اٹھی اور دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر رونے لگی۔ اس کے گرم جسم سے ٹکراتے ہی انسپکٹر قادری کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے زرتاش کو اپنے سے الگ کر کے بیڈ پر بٹھایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا مجرم ہوں، تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم اپنے قبیلے کی موت کا انتقام مجھ سے لے سکتی ہو۔ زرتاش نے کہا، دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، ان کی دی گئی سزاؤں پر ان سے انتقام نہیں لیا جاتا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس دنیا میں اب میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ میرے قبیلے کے 4-5 بزرگ بچے ہیں اور وہ بھی اپنے قبیلے کے قاتلوں سے انتقام لینے چلے گئے ہیں۔ شاید ان میں سے بھی کوئی زندہ نہ رہے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے کون سہارا دے گا؟ مجھے اکیلی دیکھ کر سامری مجھے پکڑوا لے گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نہیں لے جا سکتا، قادری نے اسے حوصلہ دیا۔ مگر سامری بہت ظالم جادوگر ہے، وہ مجھے کسی حال میں بھی نہ چھوڑے گا۔ میں سامری سے نمٹنا جانتا ہوں اور اس بات کو مجھ پر چھوڑ دو۔ پہلے یہ بتاؤ تمہارا لباس کہاں ہے؟ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے پہنانے ہیں تو لا کر دے دے۔ یہ کہہ کر اس نے شرما کر منہ نیچے کر لیا اور انسپکٹر قادری کو اپنے دل پر بجلیاں سی گرتی دکھائی دی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کل تمہارے لیے کپڑے لے آؤں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال تو اوپر کمرے سے میرے کپڑے پہن لینا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری اسی طرح کوہنیوں کے بل لیٹ کر وہاں سے نکل آیا۔ اب وہاں باہر کوئی ناگ موجود نہیں تھا۔ انسپکٹر قادری نے اپنے کمرے کو تالا لگانے کے بجائے کھلا چھوڑ دیا تاکہ زرتاش اس کے کپڑے پہن لے۔ ویسے تو وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب بند کمرے سے وہ اس کا بیڈ نکال سکتی ہے تو اس کے لیے کپڑے نکالنا کون سا مشکل ہے، مگر پھر بھی اس نے تالا کھلا رکھنا بہتر سمجھا۔
شلراگ سامری کی سمادھی کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں سامری کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سامری نے اسے ابھی کچھ دیر پہلے بلایا تھا اور سامری اسے پوچھ رہا تھا، تم تو کہتے تھے کہ راگا بن ملیان اور شنکر سومناتھی دونوں مارے جا چکے ہیں، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے شہر میں پہنچ گئے ہیں اور کسی دوسرے جادوگر کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر وہ گدھ کا نشانہ بن گئے تھے تو وہ پھر بچ کیسے گئے؟ آقا، یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ وہ دونوں کس طرح بچ گئے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک ہونہار گدھ ان دونوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے گیا ہے۔ سامری نے کہا، تو پھر وہ زندہ کیسے بچے؟ انہوں نے ضرور تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ گدھ ان کا ہی کوئی کرندہ ہوگا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے میرے آقا؟ تم 2-3 بدروحوں کو ساتھ لے جاؤ اور میرے دشمن انسپکٹر قادری کو سبق سکھاؤ، اور راگا بن ملیان اور شنکر سومناتھی پر بھی نظر رکھو، وہ مجھ تک نہ پہنچنے پائے۔ جب بھی موقع ملے ان دونوں کو ختم کر دو۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بٹ ناگرک کی پتری زرتاش آزاد ہو گئی ہے، اسے ہر قیمت پر اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں بار بار موقع اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم میرے پرانے خدمتگار ہو، ورنہ اب تم اس قابل نہیں رہے ہو کہ تم سے کوئی رعایت کی جائے۔ اب میں کوئی بھی غلطی پسند نہیں کروں گا۔ آپ کی دیا ہے آقا، میں ہی کسی لائق نہیں ہوں، ورنہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملتا، لیکن اب میں آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ میں تمام کام نہایت ہوشیاری اور منصوبہ بندی کے تحت پورے کروں گا تاکہ دشمنوں کو بچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ارجن اور شنکر سومناتھی اپنے دوست کھنڈر راؤ کے تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے، اور کھنڈر راؤ انہیں بتا رہا تھا کہ کل تم دونوں کے پاسپورٹ اور ویزے مل جائیں گے، اور ساتھ ہی میں نے ٹکٹ بھی بک کرا دی ہے۔ پہلے تمہیں یہاں سے بمبئی جانا پڑے گا اور پھر دوسری فلائٹ سے تم مسقط کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، کیونکہ دلی سے کوئی بھی فلائٹ براہ راست مسقط نہیں جاتی۔ اب شہر میں کیا حالات ہیں؟ گلو دادا کے آدمی نگرانی کر رہے ہیں یا نہیں؟ شہر میں تو افراتفری مچی ہوئی ہے، کافی لوگ انسانی چہرے والے ناگوں کا نشانہ بن چکے ہیں اور پولیس ان ناگوں کو مارنے میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ انسانی چہرے والے ناگ آئے کہاں سے؟ میں نے تو کبھی ایسے ناگ نہیں دیکھے اور نہ ہی کسی سے سنا۔ پولیس اور اخبار والوں کے مطابق یہ انسانی چہرے والے ناگ ایک درخت کی پیداوار ہے، اور پولیس نے ایسا ایک درخت کل جلا دیا ہے جس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے انسانی چہروں والے سانپ اگے ہوئے تھے۔ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ انسانی چہرے والے ناگ ایک درخت میں سے اگ رہے ہیں، مگر سب سے خطرناک کام پولیس والوں نے اس درخت کو جلا کر کیا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑے ہو کر درخت سے ٹوٹ چکے ہوں گے اور وہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ تو واقعی بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بہت سے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ کھنڈر راؤ کا نوکر اخبار لے کر آیا اور کھنڈر راؤ سے کہا، صاحب، جن پولیس والوں نے انسانی چہرے والے درخت کو آگ لگائی تھی ان میں سے کئی ایک مارے جا چکے ہیں، یہ دیکھیے اخبار میں لکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اخبار کھنڈر راؤ کے سامنے رکھ دیا۔ کھنڈر راؤ نے اخبار اٹھا کر ایک نظر دیکھا اور کہا، شنکر بھائی، آپ کا خیال ٹھیک ہی تھا، ناگ تو انتقام لینے پر اتر آئے ہیں، اور انسپکٹر موہن داس سمیت کئی سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ ان کو انسانی چہروں والوں ناگوں نے چیر پھاڑ دیا ہے، ان کی لاشیں بری طرح ادڑی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ جن جن لوگوں نے اس درخت کو جلانے میں حصہ لیا ہوگا وہ سب کے سب مارے جائیں گے، تب ہی ناگوں کو شانتی ملے گی۔ صاحب جی، ان لوگوں کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ ان کے بچاؤ کی کئی صورتیں ہیں، مگر ہمیں کیا پڑی ہے کسی کے کام میں ٹانگ اڑانے کی؟ ویسے بھی پولیس والے ہمارے کون سے دوست ہیں، وہ تو ہمیں دیکھتے ہی ڈر لیں گے۔ کل تو تمہیں چلے ہی جانا ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ فی الحال تو تم اپنے سفر کی تیاری کرو، اور جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے ان کی لسٹ بنا کر مجھے دے دو تاکہ میں منگوا دوں۔ انسپکٹر قادری اپنے کمرے میں آیا۔ ایک سپاہی کو اس نے ناشتہ بنانے کے لیے کہا اور خود وردی اتار کر غسل خانے میں چلا گیا۔ ابھی وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ اس کے کمرے میں ڈی ایس پی شیر سنگھ گھبرایا ہوا داخل ہوا اور آتے ہی کہنے لگا، او پتر قادری، اجدہ اخبار پڑھے؟ نہیں سر، کیوں؟ کوئی خاص خبر ہے؟ موہن داس سمیت کئی سپاہی مارے گئے نے، وہ سب انہوں نے مار گئے نے۔ انسپکٹر قادری نے بالوں میں برش مارتے ہوئے کہا، یہ خبر تو رات مجھے وائرلیس پر مل گئی تھی، اور کوئی نئی خبر ہو تو بتائیں۔ شیر سنگھ نے حیرانگی سے کہا، پتر، مجھے اپنی جان دی پڑی ہے تو تم مخول سمجھ رہے ہیں؟ سر، میں مذاق نہیں سمجھ رہا، آپ نے میری بات کا مذاق سمجھا تھا۔ میں نے تو آپ لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس درخت کو نہ جلاؤ ورنہ سب مارے جاؤ گے، مگر آپ نے میری بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آپ نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے۔
ਪੁੱਤਰ ਅਬ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ देंगे। सर अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये काम मेरे बस से बाहर है। अब उन नागों पर मेरे हसार का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आज जुमेरात है और मेरे लगाए गए हसार का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। पुत्र मैं तो ज़रूर मारा जावांगा। सर जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, मगर वादा नहीं करता कि मैं आपको बचा लूँगा। पुत्र मुझे रब के बाद तेरा ही आसरा है, अब मैं अपने घर भी नहीं जावांगा, अथे ही तेरे कमरे ही में सोवांगा। सर आप थाने के मालिक हैं, जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, मगर मेरी किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरा हसार ख़त्म होने के बाद वो मेरे इलाके में भी दाखिल हो सकते हैं। पुत्र वो तेरे इलाके में आ जान तो तेरे कमरे में नहीं ना आएंगे। इतने में सिपाही नाश्ता लेकर आ गया और शेर सिंह भी इंस्पेक्टर कादरी के साथ नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता करके इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, अच्छा सर मैं चलता हूँ, कुछ काम है, कुछ शॉपिंग करनी है, आप आराम करें। ये कहकर इंस्पेक्टर कादरी चला गया और शेर सिंह ने एक सिपाही से चारपाई मंगवा कर बिछाई और सोने के लिए लेट गया। अपने घर उसने रात को ही टेलीफोन कर दिया था कि मैं 2-4 दिन मसरूफ़ हूँ, इसलिए घर नहीं आऊँगा। मसरूफियत तो उसे कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ इंसानी चेहरे वाले नागों से खौफज़दा था, इसलिए वो इंस्पेक्टर कादरी के थाने की हदूद से बाहर न जाना चाहता था। इंस्पेक्टर कादरी जब शॉपिंग करके अपनी कोठी पहुँचा, उसी वक्त दोपहर के 12 बज चुके थे। उसने जीप अंदर खड़ी की, गेट बंद किया और शॉपिंग के शापर उठाकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। ज़रताश सामने ही उसके बेड पर लेटी हुई थी और कादरी को देखकर उठ बैठी थी। शायद इंस्पेक्टर कादरी की गैर मौजूदगी में उसने बेड वापस उसके कमरे में रखवा लिया था। उस वक्त वो इंस्पेक्टर कादरी की पैंट शर्ट में मलबूस थी, उसके सुनहरी बाल उसके शानों पर बिखरे पड़े थे और उसका हुस्न बिजलियाँ गिरा रहा था, और वो थी भी बला की हसीन। इंस्पेक्टर कादरी ने शॉपिंग के बैग बेड पर रखते हुए कहा, ये लो मलका आलिया, आपके कपड़े और मेकअप का सामान हाजिर है। ज़रताश ने हैरानगी से कहा, ये मेकअप का सामान क्या है? खोल कर देखो तो पता चलेगा। ज़रताश ने शापर खोल कर देखे तो उसमें कई कपड़ों के जोड़े, चूड़ियाँ, जूतियाँ, लिपस्टिक और मेकअप का दूसरा सामान था, जिसका तरीक़ा इस्तेमाल भी इंस्पेक्टर कादरी को ही बताना पड़ा। फिर जब ज़रताश ने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदले और वो मेकअप करके आई तो इंस्पेक्टर कादरी उसे देखते ही रह गया। वो सचमुच आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। वो खरामा खरामा चलती हुई इंस्पेक्टर कादरी के करीब आकर खड़ी हो गई। आओ चलें, कादरी ने आयशा से कहा। कहाँ? होटल में खाना खाएंगे और फिर बातें करेंगे। फिर वो उसे जीप में बैठाकर मुरली रेस्टोरेंट ले आया और एक फैमिली केबिन में बैठकर खाने का आर्डर दे दिया और फिर ज़रताश से पूछा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि सामरी ने तुम्हें कैद क्यों किया था? ज़रताश ने कुछ सोचा और फिर मुहातिब हुई। ये सदियों पहले की बात है, जब हमारा कबीला वादी दक्कम की उस पहाड़ी पर आबाद था जहाँ अब सामरी का कला है। हम परीज़ाद हैं। उस वक्त सामरी मिस्र में रहता था, जहाँ फ़िरौन की हुकूमत थी। उस वक्त के एक नेक आदमी के खौफ से सामरी ने मिस्र की ज़मीन को हैरबाद कहा और वादी दक्कम में आ गया। सामरी ने वादी दक्कम में आकर मेरे बाप बट नागर्क को कहा कि वो ये जगह खाली कर दे ताकि मैं यहाँ अपना कला बनवा सकूँ, मगर मेरे बाप सरदार बट नागरक ने कहा, मैं इतने बड़े कबीले को लेकर कहाँ जाऊँगा? इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें और जवान भी हैं। उन सब का यहाँ से जाना मुश्किल है, और फिर हम यहाँ सदियों से आबाद हैं, हम अपना इलाका छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे सरदार बाप की बात सुनकर सामरी गुस्से में आ गया और उसने मेरे सरदार बाप को कत्ल कर दिया और हम सब को एक दरख्त में कैद कर दिया और फिर इस दरख्त को एक छोटे से पौधे में बदलकर लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार उसने मुझे उस दरख्त में से निकाला था और मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। उसने फिर मुझे दरख्त में कैद कर दिया और कहा, अब तुम उस वक्त तक इस दरख्त में कैद रहोगी जब तक तुम्हें मेरी कैद से कोई आज़ाद करा के ज़मीन में पौधा उगने के लिए ना लगा दे। इतने में वेटर आकर मेज़ पर खाना लगाने लगा और ज़रताश चुप हो गई। वेटर खाना लगा कर चला गया तो इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, खाना खा लो। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते हुए ज़रताश फिर से बोलने लगी। फिर सामरी ने कहा, जब कोई शख्स इस पौधे को ज़मीन में लगाएगा तो 24 घंटे में ये तनावर दरख्त बन जाएगा और फिर तुम और तुम्हारा कबीला उस दरख्त में से फूलों की तरह बरामद होगे। पहले उसमें से तुम्हारे कबीले के 7 बुज़ुर्ग और तुम बरामद होगे, उसके बाद उसमें से बच्चे और औरतें बरामद होंगे और उन सब को तुम्हारे बुज़ुर्ग 70 इंसानों का खून और गोश्त खिलाएंगे तो वो इस तरह से मुकम्मल निकल आएंगे, वरना उसी दरख्त में फलों की तरह लटके रहेंगे और मर जाएंगे। जब तुम सब उसमें से निकल आओगे तो फिर से परीज़ाद बन जाओगे
اور جب تم اس میں سے نکلو گے تو تمہارا چہرہ انسانوں کی طرح ہوگا اور باقی دردناک کی طرح ہوگا، اور تمہیں اسی حالت میں ان کو 70 انسانوں کا خون دینا ہوگا، ورنہ تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی، اور وہ آدمی کبھی پیدا نہیں ہوگا جو کہ تمہیں آزادی دلا سکے۔ میں تمہیں اپنے قلعے میں رکھوں گا، اور سامری کا قلعہ ناقابل تسخیر ہوگا، جو ایک بار اس میں آئے گا وہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ زرتاش خاموش ہوئی تو انسپکٹر قادری بول پڑا، اس کے قلعے کو تسخیر کر کے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو قید لکھی تھی اس کا وقت پورا ہوتے ہی تمہیں رہائی مل جائے گی۔ یہ سامری کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی سامری سے نہیں ڈرتا، میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور تم دیکھو گی کہ سامری میرے ہوتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ سامری نے مجھے کہا تھا کہ آزادی کے بعد 3 دن کے اندر اندر تم میرے پاس رہو گی اور پھر میں تم سے شادی کروں گا۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں اب بھی شادی کے لیے مجبور کر سکتا ہوں، مگر میں وقت کا انتظار کروں گا۔ تمہاری آزادی تک میں دنیا کی حسین ترین عورتوں سے لطف اٹھاؤں گا۔ تمہیں آزاد ہوئے آج دوسرا دن ہے، مگر اس نے ابھی تک تو کچھ نہیں کیا۔ میرے خیال میں تو اسے تمہاری آزادی کی خبر بھی نہیں ہوگی، اس نے اس وقت ویسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ تم کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری حفاظت کا پورا بندوبست کر دیا ہے، تم کسی قسم کی فکر نہ کرو۔ باتوں کے دوران انہوں نے کھانا ختم کیا اور بل ادا کر کے وہ زرتاش کے ساتھ اپنی کوٹھی واپس آ گیا، مگر جیسے ہی وہ دونوں کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئے، سامنے ہی اس کے بیڈ پر شلراگ لیٹا ہوا تھا اور اس کا منہ دروازے کی طرف ہی تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور پھر زرتاش پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے کہا، واہ زرتاشا، یہ تم ہو؟ آقا سامری ٹھیک ہی تمہارے حسن کا دیوانہ ہے، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے۔ چلو، آقا سامری نے تمہیں بلایا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زرتاش نے اس کی بات سن کر انسپکٹر قادری کی طرف دیکھا اور انسپکٹر قادری نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے شلراگ سے کہا، زرتاش اب میرے پاس ہے اور میرے پاس ہی رہے گی، میں اسے لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ میرا نام شلراگ ہے اور شلراگ آقا سامری کے قہر کا نام ہے، شلراگ تمہاری موت بھی بن سکتا ہے۔ انسپکٹر قادری نے مسکراتے ہوئے کہا، یار میں تو بڑا کمزور دل آدمی ہوں، کیوں مجھے خوفزدہ کر رہا ہے؟ اگر تم زرتاش کو لینے آئے ہو تو لے جاؤ، یہ لو میں ایک طرف بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری اپنے بیڈ پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر زرتاش گھبرا گئی اور اس نے غائب ہونے کی کوشش کی، مگر وہ غائب بھی نہ ہو سکی۔ وہ سمجھی شاید شلراگ نے کوئی جادو کر رکھا ہے۔ اس نے گھبرا کر انسپکٹر قادری سے کہا، قادری تم کیسے مرد ہو؟ تم مجھے اس کے حوالے کر رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے سامری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے اور اس کو تمہیں لینے کے لیے بھیج دے گا۔ پھر اس نے شلراگ سے مخاطب ہو کر کہا، یار لے کے جانا ہے تو جلدی لے جا، کیوں میری بے عزتی کرا رہا ہے؟ یہ سن کر شلراگ نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا اور کہا، زرتاش اب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، آؤ چلو۔ یہ کہہ کر شلراگ نے زرتاش کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہاتھ پکڑتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اپنے جسم میں آگ لگتے ہی وہ بری طرح چیخنے لگا اور انسپکٹر قادری سے کہنے لگا، مجھے بچا لو، بھگوان کے لیے مجھے بچا لو، میں زرتاش کو کبھی لینے نہیں آؤں گا۔ اس کے جسم میں لگی آگ دیکھ کر زرتاش بھی حیران و پریشان سی ایک طرف کھڑی تھی، اور اب اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی تھا۔ شلراگ کو منتیں کرتے دیکھ کر انسپکٹر قادری نے کہا، تم تو زرتاش کو لینے آئے تھے، اگر لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ یاد رکھو میرا نام انسپکٹر قادری ہے، میں بدروحوں کا شکاری کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ اگر میں زرتاش اور اس کے قبیلے کو سامری کے قلعے سے لا سکتا ہوں تو پھر اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم میرے ہی گھر میں داخل ہو کر زرتاش کو لے جاؤ گے؟ مگر انسپکٹر قادری کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شلراگ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی زرتاش خوشی کے مارے دوڑ کر انسپکٹر قادری سے لپٹ گئی، مگر انسپکٹر قادری نے اسے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم مجھ سے دور رہا کرو، میں مسلمان ہوں اور شادی شدہ ہوں۔ تمہیں اکیلی جان کر میں نے تمہیں سہارا دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جب چاہو مجھ سے لپٹ جاؤ۔ اور زرتاش شرما کر پیچھے ہٹ گئی اور پوچھنے لگی، مگر تم نے مجھے بچایا کس طرح؟ تم تو سامری سے بھی بڑے جادوگر لگتے ہو۔ میں نے تمہیں کہاں بچایا ہے، بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس نے زرتاش کو بتایا کہ تمہارے گلے میں یہ جو لاکٹ ہے جو میں میک اپ کے سامان کے ساتھ لایا تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے،
اور اس کے ہوتے ہوئے تم پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ میں غائب ہونا چاہتی تھی مگر اس وجہ سے غائب نہ ہو سکی کہ یہ لاکٹ میرے گلے میں تھا۔ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، مگر سب لوگ اس کو کیوں نہیں پہن لیتے تاکہ وہ جادو اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں؟ اسے صرف مسلمان ہی پہنتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان کا کلمہ ہے اور اسے مسلمان ہی پہن سکتے ہیں۔ یہ تم مجھے بھی پڑھا دو، اسے پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ گی اور تمہاری غائب ہونے کی اور دوسری تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ زرتاش نے کہا، مجھے ایسی صلاحیتیں نہیں چاہیے جن کی وجہ سے میں اپنا تحفظ نہ کر سکوں۔ میں عورت ہوں اور بس عورت ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہی ہونا چاہتی ہو تو پھر یہ لاکٹ اتار کر پہلے غسل کر لو۔ پھر اس نے زرتاش کو غسل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کچھ ہی دیر بعد زرتاش غسل کر کے آئی تو انسپکٹر قادری نے اسے کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھایا اور کہا، اب تم مسلمان ہو چکی ہو، اس لیے نماز پڑھا کرو۔ اور پھر اس نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ کل میں تمہیں نماز کی کتاب بھی لا کر دوں گا، تم اس کو یاد کرنا، اور پھر میں تمہیں قرآن پاک بھی پڑھنا سکھاؤں گا۔ اور تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ میری تو شادی ہو چکی ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ زرتاش نے کہا، تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میری شادی ہو چکی ہے، میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، پھر میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کیا مسلمان دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ مسلمان تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تم مسلمان ہو، تمہیں اس کلمے سے کتنی محبت ہے، اس کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے، تمہیں اس کلمے سے محبت ہے تو پھر تمہیں اس کلمے کی قسم تم مجھ سے شادی کر لو یا مجھے جان سے مار دو۔ یہ سن کر انسپکٹر قادری کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا، اب میں اسے جان سے مارنے سے تو رہا، اس کا تو پہلے ہی پورا قبیلہ میری وجہ سے مارا جا چکا ہے، اور نہ ہی میں اس سے شادی کر سکتا ہوں اور نہ یہ کلمہ طیبہ کی دی گئی قسم توڑ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کل تم سے شادی کر لوں گا، اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ انسپکٹر قادری کا فیصلہ سن کر زرتاش خوشی سے جھوم اٹھی اور ایک بار پھر شرم کے مارے انسپکٹر قادری کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، رات کا کھانا میں لے آؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ کھانا کھا کر میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا، مگر کل سے تمہیں خود ہی کھانا پکانا پڑے گا۔ اور پھر اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، کھانا بنانا بھی آتا ہے یا وہ بھی مجھے ہی سکھانا پڑے گا؟ تم فکر نہ کرو، میں پکا لوں گی۔ اور پھر انسپکٹر قادری اسے خدا حافظ کہہ کر تھانے پہنچ گیا۔ شلراگ سامری کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے اور اس کے سارے جسم پر گندا کیچڑ لتھڑا ہوا تھا جس سے بڑی بری سرانڈ اٹھ رہی تھی۔ سامری نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ یہ سب انسپکٹر قادری کی وجہ سے ہوا ہے، شلراگ نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا وہ تم سے زیادہ شکتیمان ہے؟ سامری نے غصے سے پوچھا۔ شلراگ نے جواب دیا، آقا، اس کے پاس نوری شکتی ہے، اس نے میرے جسم کو آگ لگا دی ہے۔ وہ تو مجھے وقت پر عقل آ گئی اور میں بھاگ کر گندگی سے بھرے نالے میں اتر گیا، ورنہ آج میرا جسم ختم ہو جاتا اور مجھے نئے جسم کی تلاش کرنی پڑتی۔ زرتاش کہاں ہے؟ شلراگ نے جواب دیا، وہ بھی انسپکٹر قادری کے قبضے میں ہے، اس کا سارا قبیلہ تو انسانوں نے مار دیا ہے، صرف زرتاش ہی اکیلی بچی ہے۔ حیرت ہے، انسانوں نے اس کا سارا قبیلہ مار دیا مگر پھر بھی وہ انسان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ آقا، اب تو زرتاش اور بھی حسین ہو گئی ہے، اس نے انسانوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور راجہ اندر کے دربار کی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ تو پھر میرے سامنے سے دفع ہو جا، تو اب بالکل نکارا ہو گیا ہے، جا دفع ہو جا۔ اس انسپکٹر قادری اور راگا بن ملیان سے میں خود نمٹ لوں گا، میں ان کے مقابلے میں صدیوں سے سوئے ہوئے شیطان جن جھغول کو بھیجوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ میرے دشمن کو کس طرح دھرتی پر جگہ ملتی ہے۔ سامری کا حکم سنتے ہی شلراگ وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ اس سے تو تکلیف کے مارے کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ شلراگ کے چلے جانے کے بعد سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے کمرے کی پتھریلی دیوار ٹی وی اسکرین کی طرح روشن ہو گئی اور اس پر ایک نہایت خوفناک بڑھیا نظر آنے لگی جس کے چہرے کی کھال لٹک کر سینے تک آئی ہوئی تھی اور اس کا اکلوتا دانت کسی برچی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی سامری نے پوچھا، بول شنکھنی بول، زرتاش کی واپسی کیسے ہوگی؟ مجھے ہر قیمت پر زرتاش چاہیے۔ بوڑھی نے جواب دیا، سامری، زرتاش تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، اب وہ قادری کی بیوی ہے، اس نے اس سے شادی کر لی ہے۔ سامری غصے سے چیخا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان دونوں کو ختم کر دوں گا، میں زرتاش پر صدیوں کی چھایا ڈال دوں گا اور پھر وہ تجھ سے بھی بوڑھی نظر آنے لگی۔ سامری، اب زرتاش پر تیرا جادو اثر نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہو گئی ہے اور قرآن پاک پڑھنے لگی ہے، اب تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں 7 لاکھ کالی شکتیوں کا مالک ہوں، میں زرتاش کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا،
اگر تیرے پاس زرتاج کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو بتا، ورنہ دفع ہو جا۔ منحوس بوڑھیا، تیری کالی زبان سے نکلے ہوئے شبد سامری کا لیکھ بن جاتے ہیں۔ آج کے بعد تیری زبان سے کوئی منحوس بات نہ سنوں۔ یہ سنتے ہی بوڑھی شنکھنی غائب ہو گئی اور دیوار پہلے کی طرح ہو گئی۔ ارجن اور شنکر سومناتی ابھی تک کھنڈر راؤ کے گھر کے نیچے بنے ہوئے تہخانے میں رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے پاسپورٹ اور ویزے ابھی تک نہیں آئے تھے اور ٹریول ایجنسی والوں نے مزید 4 دن بعد دینے کا کہا تھا۔ اس وقت ارجن اور شنکر سومناتی دونوں ہی بیٹھے تھے اور کھنڈر راؤ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر لیٹے پڑے تھے اور آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ شنکر سومناتی نے پوچھا، یار اگر وہاں جا کر بھی سامری نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ ارجن نے جواب دیا، اگر سامری بھی نہ ملا تو اس کے قلعے میں بدروہیں تو موجود ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہاں کسی قدیم بدرو سے ملاقات ہو جائے اور وہ ہمیں راگا بن ملیان کی لاش کے متعلق بتا دے۔ یار شنکر، تو 100 سال پیچھے تک ماضی میں تو جا سکتا ہے، اس لیے مجھے آج سے 100 سال پہلے ماضی میں سامری کے قلعے میں لے چل۔ پھر تو سامری کے قلعے میں واقعی بدروحوں سے یا آقا سامری سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ شنکر سومناتی نے کہا، یار ترکیب تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر پہلے ہمیں یہ ترکیب کیوں سمجھ نہ آئی؟ ورنہ اب تک ہم اس دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے اور قارون کا خزانہ بھی کب کا ہمارے ہاتھ آ چکا ہوتا۔ ارجن نے جواب دیا، یار پہلے میں آقا سامری کے قلعے یا اس کی سمادھی کا پتہ نہ تھا، اس لیے یہ ترکیب بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ہم تو آقا سامری کے پرانے دور میں جانے کی ترکیبیں ہی سوچتے رہے۔ شنکر سومناتی نے کہا، چلو اٹھو، ابھی وہاں چلتے ہیں، شاید ہماری منزل قریب آ چکی ہو، مقدر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ شنکر سومناتی کے اتنا کہتے ہی ارجن بھی اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا۔ پھر شنکر سومناتی نے ماضی میں جانے کا منتر پڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فضا میں بلند ہو گئے، مگر فوراً ہی تہخانے کی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑے۔ انہیں کافی چوٹیں لگی مگر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ارجن نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کہیں تمہارا منتر غلط تو نہیں ہو گیا؟ نہیں یار، میرا خیال ہے کہ سامری کے قلعے پر حصار لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں واپس پھینک دیا گیا ہے۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر کراہتے ہوئے اپنے اپنے بستر پر بیٹھ گئے۔ یار اچھی ترکیب بتائی تو نے، اگر ایسی 2-4 اور ترکیبوں پر عمل ہو گیا تو پھر آقا سامری کے سامنے ہماری ہڈیاں ہی جائیں گی۔ شنکر سومناتی نے کراہتے ہوئے کہا اور ارجن اس کی بات سن کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور پوچھنے لگا، یار یہ سامری کو تم آقا سامری کس لیے کہہ رہے ہو؟ یار چوٹ لگنے کے بعد تو وہ مجھے بھی آقا ہی لگا، کیونکہ ہم بھی بیوقوفوں کی طرح اس کے قلعے میں داخل ہونے لگے تھے۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے تو اس نے اپنے قلعے کی حفاظت کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر رکھا ہوگا۔ ارجن نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو اب قلعے میں نہ صحیح آقا سامری کی سمادھی پر چلتے ہیں۔ شنکر نے لیٹتے ہوئے کہا، نہ بھائی نہ، میں نے ابھی اپنی سمادھی نہیں بنوانی۔ اور جواب میں ارجن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ انسپکٹر قادری نے زرتاج سے شادی کر لی تھی اور زرتاج بھی بہت خوش تھی۔ جن جن لوگوں نے انسانی چہرے والے ناگوں کے درخت کو جلایا تھا وہ ایک ایک کر کے سارے مارے جا چکے تھے۔ صرف ایک شخص زندہ تھا اور وہ تھا ڈی ایس پی شیر سنگھ۔ وہ انسپکٹر قادری کے تھانے میں اس کے کمرے میں ہی رہتا تھا اور اس کے تھانے کی حدود سے باہر نہ نکلتا تھا اور اسی لیے اب تک وہ زندہ تھا، ورنہ کب کا مارا جا چکا ہوتا۔ آج شیر سنگھ کو ایس ایس پی صاحب نے اپنے دفتر بلایا تھا۔ ڈی ایس پی شیر سنگھ جانا تو نہ چاہتا تھا کیونکہ اس کا دفتر تھانہ بلی مارا کی حدود سے کافی دور تھا، مگر پھر مجبوری تھی، جانا بھی ضروری تھا۔ وہ انسپکٹر قادری کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر اس نے عدالت جانا تھا اور کسی مجرم کے کیس کے بارے میں اس کی پیشی تھی۔ شیر سنگھ چاروں نہ چار چل پڑا۔ ویسے بھی دن کا وقت تھا، اس نے سوچا دن میں تو انسانی چہرے والے ناگ ملنے سے رہے۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی نکالی، 2-3 رائفل بردار سپاہیوں کو ساتھ بٹھایا اور ایس ایس پی صاحب کے دفتر میں جا پہنچا۔ اس نے سپاہیوں کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ایس ایس پی صاحب کے کمرے تک جا پہنچا، مگر اسے چپڑاسی نے بتایا کہ ایس ایس پی صاحب ایک دوسرے کمرے میں اس کے منتظر ہیں۔ چپڑاسی اسے ایک کمرے تک لے گیا اور کہا، جائیے صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ شیر سنگھ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شیر سنگھ کی نگاہ سامنے میز پر پڑی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے سامنے میز پر ایک کافی بڑا انسانی چہرے والا ناگ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر شیر سنگھ نے ایک چیخ ماری اور واپس مڑ کر بھاگنے لگا، مگر دروازہ بند تھا اور دروازے کے پاس بھی ایک انسانی چہرے والا ناگ کھڑا تھا اور وہ اپنی دم کے سہارے انسانوں کی طرح کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر شیر سنگھ نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں دینے لگا۔ شیر سنگھ کی چیخیں سن کر باہر سے سپاہی بھاگتے ہوئے آئے
اور دفتر کا دوسرا عملہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ شیر سنگھ کو چیختے دیکھ کر میز پر بیٹھے ہوئے انسانی چہرے والے ناگ نے کہا، چیخو اور چیخو تاکہ ہمارے بچوں کی آتماؤں کو شانتی ملے۔ آج تمہارا انت ہونے والا ہے۔ تم نے ہمارے بچوں کو جو آگ لگائی تھی وہ تمہارے خون سے ہی بجھے گی۔ شیر سنگھ نے کہا، بھگوان کے لیے مجھے क्षमा کر دو، مجھ پر دیا کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم نے ہم پر دیا کی تھی جو ہم تم پر کریں گے۔ تم نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں جلایا، ہم تمہیں تمہارے بچوں کے لیے چھوڑ دیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاتھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان انسانی چہرے والے ناگوں نے شیر سنگھ پر حملہ کر دیا۔ اب وہ ناگ تعداد میں کئی نظر آ رہے تھے اور شاید کمرے میں ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے حملہ کرتے ہی شیر سنگھ ذبح کی ہوئی بکری کی طرح چیخ اٹھا، کیونکہ انہوں نے کئی جگہ سے شیر سنگھ کا گوشت ادھیڑ لیا تھا۔ اس کی چیخیں تیز ہوتے ہی ایس پی صاحب نے دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا۔ کئی سپاہیوں نے آگے بڑھ کر دروازے کے لاک میں گولیاں برسا دی اور پھر دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ان کے سامنے ایک دہشت ناک منظر تھا۔ شیر سنگھ زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کو 4-5 ناگ چیر پھاڑ رہے تھے۔ شیر سنگھ ساکت ہو چکا تھا، شاید مر گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ایس پی صاحب نے ان سانپوں کو مارنے کا حکم دے دیا اور سینکڑوں گولیاں چند ہی منٹوں میں ان سانپوں کے جسموں میں اتار دی گئیں۔ تمام ناگ مر چکے تھے مگر مرنے سے پہلے وہ شیر سنگھ سے انتقام لے چکے تھے۔ بوڑھی شنکھنی کے غائب ہوتے ہی سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے دیوار میں ایک سرنگ نما خلا پیدا ہو گیا۔ اس میں گپ اندھیرا تھا اور اس کی زمین پر ہزاروں چھوٹے بڑے سانپ، بچھو، کن کھجورے اور دوسرے حشرات الارض موجود تھے۔ سامری سرنگ میں داخل ہو گیا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ان حشرات الارض سے بے خوف ان کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور باوجود اندھیرے کے اسے سرنگ نظر آ رہی تھی۔ کافی دور چل کر سرنگ بند ہو گئی۔ اس نے پھر ہاتھ کا اشارہ کیا اور سامنے دیوار میں ایک دروازہ کھل گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مگر اس کی چھت کافی اونچائی پر تھی۔ اس میں ایک کالے رنگ کا تابوت رکھا ہوا تھا۔ اس تابوت کی لمبائی تقریباً 7 گز ہوگی۔ اس کالے تابوت پر سفید نقش و نگار سے بنے ہوئے تھے۔ شاید یہ کوئی تحریر تھی جو نقش و نگار کی صورت میں تھی۔ اس تابوت کا ڈھکن بند تھا۔ سامری نے آگے بڑھ کر اس تابوت کا ڈھکن کھولنا چاہا مگر وہ مضبوطی سے بند تھا، اس لیے وہ نہ کھل سکا۔ پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور تابوت کا ڈھکن بغیر کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ تابوت کے کھلتے ہی سارے کمرے میں کافور کی ناگوار بو پھیل گئی مگر ساحر اعظم ساحری اس سے بے نیاز کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ تابوت میں ایک تقریباً 5 گز کا کرخت چہرے والا جن لیٹا پڑا تھا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور اس کی سانسوں سے ہی کافور کی بو نکل نکل کر پھیل رہی تھی۔ کافی دیر منتر پڑھنے کے بعد سامری نے اس تابوت میں لیٹے جن کی طرف پھونک ماری اور کہا، اٹھ شگول اٹھ، آج پھر سامری کو تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اٹھ ورنہ کالی شکتیوں کا دھرتی سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ تیرے ہوتے ہوئے شکست سامری کا لیکھ نہ بن جائے۔ سامری کے اتنا کہتے ہی وہ جن اٹھ کر بیٹھ گیا اور اٹھتے ہی اس نے ایک طویل انگڑائی لی، جیسے صدیوں کی تھکن دور کر دی۔ پھر سامری پر نظر پڑتے ہی اس نے پوچھا، ایسی کون سی بپتا آن پڑی ہے جو مجھے نیند سے بیدار کیا؟ ابھی تو میں سویا تھا۔ سامری نے جواب دیا، بپتا ہی آن پڑی ہے تو تجھے جگایا ہے شگول، ورنہ تم جانتے ہو سامری نے بلا وجہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دی۔ کون ہے وہ بدبخت جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ سامری نے کہا، کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ وہ تو 3 ہیں۔ ایک انسپکٹر قادری ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو کر مجھے زخمی کر کے چلا گیا اور ساتھ ہی بٹ ناگرک کے قبیلے والے پودے کو آزاد کرا کے لے گیا ہے۔ دوسرا ایک جادوگر شنکر سومناتی ہے جو راگا بن ملیان کی بدروح کے ساتھ مل کر میری تلاش میں ہے، اور تیسری راگا بن ملیان کی بدروح ہے جس کے خون کا بلیدان دے کر میں نے امر شکتی حاصل کی تھی۔ میں ان تینوں کا سروناش کرنا چاہتا ہوں۔ ان تینوں کو ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی شگول جن تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم چنتا نہ کرو، میں ان تینوں کا سروناش کر دوں گا۔ انہیں ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ پھر کوئی ساحر اعظم سامری سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سامری مڑا اور اسی سرنگ کے ذریعے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامری کے جاتے ہی شگول جن تابوت سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اور پھر وہ اسی دروازے سے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ قدیم طرز کے لباس میں ملبوس تھا۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سرنگ میں رینگنے والے حشرات الارض پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بڑا سا بچھو منہ میں رکھ لیا اور اس کو چبا کر کھانے لگا۔ اس کو چباتے ہی اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاید اس کا ذائقہ اس کا دل پسند تھا۔
تو وہ سرنگ میں ہی بیٹھ گیا اور سانپ، بچھو، کھجورے اور دوسرے کیڑے مکوڑے پکڑ پکڑ کر کھانے لگا۔ کیڑے مکوڑے کھاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور کیڑے مکوڑے اسے جان بچانے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ شاید ان کو بھی خطرہ محسوس ہو گیا تھا، مگر بھاگ کر کہاں جا سکتے تھے؟ آگے سرنگ بند ہو چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد تمام حشرات الارض شگول جن کے پیٹ میں منتقل ہو چکے تھے اور سرنگ میں دور دور تک کوئی بھی کیڑا مکوڑا نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر وہ سرنگ میں کھڑا ہو گیا اور آگے سے سرنگ کھل گئی۔ سامنے ہی سامری اپنے تابوت میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی نظریں شگول جن پر جمی ہوئی تھیں۔ کہاں ہے وہ بدبخت انسان جو سامری سے ٹکرانا چاہتا ہے؟ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار روشن ہو گئی۔ اس پر انسپکٹر قادری اور زرتاش اپنی کوٹھی کے کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آتمال کا پنجرا بھی ان کے قریب ہی میز پر رکھا تھا اور آتمال اس میں بے سود پڑا تھا۔ شاید اتنے دن سے بھوکا رہ کر اس کی طاقت جواب دے گئی تھی۔ انسپکٹر قادری اور زرتاش دونوں کھانا بھی کھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے تھے۔ سامری نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، شگول، یہ انسپکٹر قادری جس نے مجھے زخمی کیا تھا، اور یہ اس کے ساتھ زرتاش ہے، سردار بٹ ناگرک کی بیٹی۔ مجھے انسپکٹر قادری کی لاش چاہیے اور زرتاش زندہ سلامت چاہیے۔ پھر اس نے دوبارہ ہاتھ کا اشارہ کیا اور دیوار پر منظر بدل گیا۔ اب اس پر ارجن اور شنکر سومناتی نظر آ رہے تھے، جو دونوں تاش کھیل رہے تھے اور اس وقت کھنڈر راؤ کے گھر کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں موجود تھے۔ سامری نے ان کی طرف اشارہ کر کے شگول جن کو بتایا، یہ جادوگر شنکر سومناتی ہے اور یہ دوسرے جسم میں راگا بن ملیان کی روح ہے۔ میں ان دونوں کی موت چاہتا ہوں۔ شگول کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میں ان سب کو بھیانک موت ماروں گا، زرتاش کو لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ان انسانوں کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی ہے، میں ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا۔ یہ سن کر سامری نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، شگول، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ان تینوں کو میرے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جاؤ شگول، جاؤ، ان سب کا سروناش کر دو۔ میں تمہیں ان کے شہر میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور شگول جن غائب ہو گیا۔ شگول جن کچھ ہی لمحوں بعد کھنڈر راؤ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ کھنڈر راؤ کا گھر ایک ذیلی سڑک پر واقع تھا، اس لیے اس وقت دور دور تک کوئی زی رخ یا گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شگول کھنڈر راؤ کے گھر کی دیوار گرا کر اس کے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔ دیوار گرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کی آواز سن کر کھنڈر راؤ کا ملازم فوراً باہر آ گیا۔ 5 گز لمبا شگول اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ان کے سامنے تھا۔ آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ کھنڈر راؤ کے ملازم نے ایک آہنی سریا لے کر اس کی ٹانگ پر دے مارا۔ دوسری لمحے شگول نے ہاتھ بڑھا کر پکڑا اور اس کی گردن توڑ کر ایک طرف اچھال دیا۔ 5 گز لمبے خوفناک جن کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ سے کھڑے تھے۔ کھنڈر راؤ کے ملازم کی گردن اور دڑ ایک طرف پڑے تڑپ رہے تھے اور اس منظر کو دیکھتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ دھماکے کی آواز ارجن اور شنکر سومناتی نے بھی سن لی تھی۔ وہ دونوں تاش چھوڑ کر بھاگتے ہوئے باہر آئے اور باہر اس 5 گز لمبے عفریت کو دیکھ کر رک گئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی شگول ان کی طرف بڑھا، مگر وہ دونوں بھاگ نکلے۔ شگول بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگا، مگر اس کے بھاگنے کی رفتار ان سے زیادہ تھی، اس لیے جلدی شگول ان کے سر پر پہنچ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اب وہ بڑی سڑک پر آ چکے تھے۔ ارجن نے چیخ کر شنکر سومناتی سے کہا، جلدی سے کوئی ٹیکسی پکڑو، میں اس عفریت کو روکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارجن نے مڑ کر ایک خوفناک چیخ ماری۔ اس کے چیخ مارتے ہی شگول یکدم رک گیا۔ ارجن اب خوفناک سے خوفناک ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس کا قد بھی بڑھتے بڑھتے شگول کے برابر ہو گیا۔ اب 2 راکشس ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ شگول نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ ارجن کی طرف دیکھا اور کہا، تو یہ تم ہو راگا، مگر یاد رکھو، آقا سامری سے بغاوت کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں نے آقا سامری سے بغاوت نہیں کی، میں تو اسے ملنا چاہتا ہوں، مگر آقا سامری نے ہی مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں تو اب بھی اس کا منصوبہ پورا کرنا چاہتا ہوں، مگر آقا سامری خود ہی مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ آقا ہے، ساحر اعظم ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ تم سے نہیں ملنا چاہتا تو تم بھی اس سے ملنے کی کوشش نہ کرو۔ میں ایک بار اس سے ضرور ملوں گا۔ تم زندہ رہو گے تو ملو گے نا، میں تمہارے جسم ختم کرنے کے ساتھ ہی تمہاری روح کو بھی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ شگول کی شکتیوں کے آگے تم کیا چیز ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ارجن پر حملہ کر دیا، مگر ارجن ہوشیار تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار ٹکر دے ماری۔
شگول کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کی ناک اور منہ سے کافوری بدبو والا خون نکل کر اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنانے لگا۔ شگول نے غصے میں آ کر ارجن کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، مگر وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر دونوں خونی بھیڑیے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ شگول میں واقعی بہت طاقت تھی، اس نے کچھ ہی دیر میں ارجن کو ہلا کے رکھ دیا۔ شگول کے آگے ارجن کی 7,000 بدروحوں کی شکتی بھی مان پڑ چکی تھی اور اب ارجن وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھا۔ سڑک پر دور دور تک گاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور ان دونوں کی خونی ٹکر دیکھ رہے تھے۔ ارجن نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر شنکر سومناتی کافی دور ٹیکسی روکے کھڑا تھا اور اس کو چیخ چیخ کر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ارجن نے شگول کو ایک زوردار دھکا دے کر گرایا اور خود بھاگ کھڑا ہوا۔ گاڑیوں کے اوپر سے چڑھ کر وہ دوسری طرف کھڑے شنکر سومناتی کی طرف بڑھا۔ اب وہ واپس ارجن بن چکا تھا۔ شگول بھی کھڑا ہو چکا تھا اور ارجن کے پیچھے بھاگنے لگا، مگر وہ دوڑ کر ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ شنکر سومناتی نے ڈرائیور سے کہا، چلو جلدی کرو، مگر ڈرائیور تو ان لڑتے ہوئے راکشسوں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ شنکر سومناتی فوراً باہر نکلا اور ڈرائیور کو گھسیٹ کر ٹیکسی سے باہر پھینکا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چابی اگنیشن میں ہی لگی ہوئی تھی۔ شگول بھی ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور قریب تھا کہ شگول ان کی ٹیکسی پر پاؤں رکھ دیتا، مگر شنکر سومناتی گاڑیاں سٹارٹ کر چکا تھا اور پھر ٹیکسی کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح چل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں شگول کافی پیچھے رہ چکا تھا۔ ویسے بھی اب شنکر سومناتی گاڑی ذیلی سڑکوں پر ہی دوڑا رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی ایک بڑی سڑک پر روکی اور ارجن کو اترنے کے لیے کہا۔ ٹیکسی سے کچھ دور جا کر انہوں نے ایک اور ٹیکسی روکی اور اسے ہوٹل سیروز چلنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہوٹل سیروز کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ یار یہ کیا بلا تھی؟ شنکر سومناتی نے جواب دیا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی قدیم عفریت تھا، لباس سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا، مگر ارجن تو جانتا ہے کہ یہ استاد سامری کا کرندہ تھا اور ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تو شنکر سومناتی سے صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کہیں شنکر سومناتی نے اس جن سے ہونے والی گفتگو تو نہیں سن لی، مگر شنکر سومناتی نے ان کی گفتگو نہیں سنی تھی۔ ویسے بھی وہ ٹیکسی لینے کے لیے دوڑا تھا، اگر وہ ان کی بات چیت سن بھی لیتا تو شاید اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑتا، کیونکہ وہ تو ایک قدیم زبان میں ہی بات چیت کر رہے تھے۔ شنکر سومناتی نے لیٹتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تو اسے شلراگ نے بھیجا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں مروانا چاہتا ہے، ورنہ وہ سیدھا کھنڈر راؤ کے گھر ہی کیوں آتا؟ وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا۔ اسے یقیناً پتہ تھا کہ ہم اس گھر میں موجود ہیں، اور ارجن اس کی عقل مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ارجن نے پوچھا، یار یہ تو مان لیا کہ وہ ہمیں مارنے آیا تھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اس ہوٹل میں کس لیے آئے ہو؟ ہم تمہارے گھر بھی جا سکتے تھے، اتنے دن ہو گئے ہیں، اب کون سا انسپیکٹر قادری وہاں چھاپے مار رہا ہوگا؟ وہ وہاں چھاپے نہیں مار رہا ہوگا تو اب ضرور چھاپا مارے گا، کیونکہ جب وہ اس عفریت سے کسی کے لڑنے اور بھاگنے کا واقعہ سنے گا تو وہ ضرور تم پر شک کرے گا، اور اس کا پہلا خیال یہی ہوگا کہ ہم بھاگ کر اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ ارجن نے لیٹ کر مسکراتے ہوئے شنکر سومناتی کی طرف دیکھا اور کہا، یار کبھی کبھی تو تیری کھوپڑی شیطان کی کھوپڑی لگتی ہے۔ اگر میں اکیلا بھاگتا تو یقیناً گھر کی طرف ہی جاتا اور پھر پکڑا جاتا۔ بدروح بن کر تیرا دماغ بھی بدروحوں جیسا ہو گیا ہے۔ چل اب سو جا، صبح حالات معلوم کریں گے، وہ کون تھا اور کیا کچھ نقصان کر کے گیا ہے۔ اور پھر ارجن نے بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن در حقیقت وہ جاگ رہا تھا اور تلسمی انگوٹھی کے ذریعے خون پی کر سونا چاہتا تھا۔ شنکر سومناتی کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگا اور ارجن نے اٹھ کر تلسمی انگوٹھی کے ذریعے انسانی خون منگوایا اور اسے پی کر اس کی کالی شکتیوں کو سکون ملا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شگول جن سڑک کے بیچ میں کھڑا تھا اور اس کے چاروں طرف گاڑیوں کا رش لگ چکا تھا، وہ ارجن کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن ارجن اور شنکر سومناتی تو ٹیکسی میں بیٹھ کر بھاگ نکلے تھے، لیکن شگول گاڑیوں میں بیچ کے پھنس کر رہ گیا تھا۔ اب وہ غصے میں گاڑیوں کو توڑ پھوڑ رہا تھا اور جو انسان بھی اس کے ہاتھ لگتا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکتا جا رہا تھا۔ ایک تو ارجن اور شنکر سومناتی اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے اور دوسرے اس کی ناک اور منہ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ شاید ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس کی ناک پچکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور یہ تکلیف اسے پاگل کیے دے رہی تھی، اسی لیے وہ لوگوں کو کچل رہا تھا۔ لوگ گاڑیوں سے نکل کر جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، کیونکہ گاڑیاں تو پھنس چکی تھی اور راستہ بند ہو چکا تھا۔ اتنے میں 3-4 پولیس کی گاڑیاں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ شاید کسی نے تھانے ٹیلی فون کر دیا تھا۔ پولیس والوں نے آتے ہی اس پر رائفلوں سے گولیاں برسانی شروع کر دی۔ بارود کی برستی گولیوں میں بھی وہ پولیس والوں کو پکڑ کر مار رہا تھا اور گرنے میں ہی نہ آ رہا تھا۔
اس میں بہت طاقت تھی جو اتنی گولیاں کھا کر بھی کھڑا تھا۔ اس کے جسم میں لاتعداد سوراخ ہو چکے تھے جن میں سے کافور کی بو والا خون کارپوریشن کے نلکوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ جدھر بھی جاتا کئی پولیس والے اس کا شکار ہو جاتے۔ ایسی حالت دیکھ کر پولیس والے بھی اس سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے اور اس پر گولیاں برسا رہے تھے، مگر اب اس کو گولیاں کم ہی لگ رہی تھیں کیونکہ شاید ہی کسی پولیس والے کا نشانہ درست ہوگا۔ اب شگول بھی ان سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ ایک طرف کو بھاگ پڑا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ تمام تھانوں کو اس واقعے کا علم ہو چکا تھا اور ہر تھانے کے اہلکار ایمرجنسی ڈیوٹی کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس کی گاڑیوں نے اسے پھر سے گھیر لیا اور اس پر نشانے لگانے لگے۔ اب وہ زخموں سے نڈال ہو چکا تھا اور کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گرنے ہی والا تھا کہ اچانک انسپکٹر قادری بھی اپنی جیپ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ زرتاش بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ گھر سے کھانا کھا کر تھوڑی سی سیر کے لیے نکلے تھے کہ وائرلیس پر اس واقعے کی اطلاع مل گئی۔ انسپکٹر قادری نے گاڑی جائے واردات کی طرف موڑ لی تھی۔ انسپکٹر قادری پر نظر پڑتے ہی شگول کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس سے پہلے کہ انسپکٹر قادری سنبھلتا، اس نے انسپکٹر قادری کو کھلونے کی طرح اٹھا لیا اور پھر اسے سڑک پر دے مارا۔ خوش قسمتی سے انسپکٹر قادری ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی کی سیٹ پر گرا، مگر دوسرے لمحے شگول نے انسپکٹر قادری کی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور انسپکٹر قادری کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اس کے پاؤں ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ اسے ہلا بھی نہ سکا اور پھر انسپکٹر قادری دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ شگول کو انسپکٹر قادری کی گردن پر پاؤں رکھتے دیکھ کر زرتاش بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کی طرف جھپٹی اور اپنے گلے سے کلمہ طیبہ والا لاکٹ اتار کر انسپکٹر قادری کے سر پر رکھ دیا۔ اس کے لاکٹ رکھتے ہی شگول کی ٹانگ میں آگ لگ گئی اور وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کی ٹانگ میں لگی آگ بجھ چکی تھی مگر اس میں سے دھواں اب بھی نکل رہا تھا۔ پولیس والے اب بھی شگول جن پر گولیاں برسا رہے تھے مگر وہ گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ سامری اپنی سمادھی کے تہہ خانے میں اپنے تابوت میں بیٹھا سنگی دیوار پر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کا سیاہ چہرہ اور بھی سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس انسان کو کوس رہا تھا جس نے رائفل ایجاد کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج انسانوں کے پاس رائفلیں اور دوسرا اسلحہ نہ ہوتا تو شگول جن کی ناکامی ممکن نہیں تھی۔ بارش کی طرح برستی گولیاں شگول جن کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ شگول جن زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑتا۔ یکا یک ساحر اعظم سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور 5 گز لمبا شگول کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ پھر اس کے جسم سے تمام گولیاں نکل نکل کر زمین پر گرنے لگی۔ اب حیرت انگیز طور پر اس پر گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھیں مگر اس کے جسم سے گولیاں اس طرح نکل رہی تھی جیسے وہ موم کا بنا ہوا ہو۔ اس کے جسم سے جہاں سے بھی گولی نکلتی وہیں زخم فوراً بند ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے جسم سے تمام گولیاں نکل گئی اور اس کے زخم بھر گئے۔ ساحر اعظم سامری نے پھر ہاتھ کا اشارہ کیا اور شگول جن یکدم غائب ہو کر سامری کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر اب بھی وہ چکر سے کھا رہا تھا۔ ایسا شاید کافی مقدار میں خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ سامری نے اس سے کہا، جا کر اپنے تابوت میں لیٹ جاؤ، تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ شگول جن نے جھومتے ہوئے جواب دیا، نہیں آقا نہیں، آپ مجھے اسی جگہ واپس بھیج دیں۔ ناکامیاں شگول کا مقدر نہیں ہے، میں زرتاش کو ضرور لے کر آؤں گا۔ مگر سامری نے کہا، تم جاؤ، میں تمہیں کئی اور شکتیاں بخش کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجوں گا، پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ سن کر شگول گرتا پڑتا سامری کے تابوت کے سامنے والی سرنگ میں داخل ہو گیا اور اپنے کمرے میں جا کر تابوت میں لیٹ گیا۔ اس کی خرخراہٹ بڑی سانسیں اب بھی جاری تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے کسی ہاتھی کو ذبح کر دیا گیا ہو اور اس کے حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھیں۔ اس کے لیٹتے ہی سامری بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہی شگول کی چلتی ہوئی سانسیں رک گئیں۔ پھر سامری نے اپنی جیب سے ایک سیاہ چاقو نکالا اور شگول کے دل کے مقام پر ایک بڑا سوراخ کر دیا۔ پھر اس نے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا مرتبان آ گیا جس میں پیپ جیسا سیاہ مادہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے مرتبان کا ڈھکن اٹھایا تو کمرے میں کافور کی بو پھیل گئی۔ یہ شاید ویسا ہی خون تھا جیسا شگول کے جسم سے نکلا تھا۔ سامری نے وہ سیال مادہ شگول کے دل کے مقام پر کیے گئے سوراخ میں انڈیل دیا اور پھر اس سوراخ پر ہاتھ رکھ کر کوئی منتر پڑھا۔ اس کا سوراخ فوراً ہی بند ہو گیا اور شگول کی سانسیں پھر سے چل پڑیں۔ شگول جن کی سانسیں اب بھی چل رہی تھیں مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ سامری نے اس کے جسم کو کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح دیکھنا شروع کر دیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا، اوہ یہ تو برا ہوا، اس کے جسم کے بیرونی زخم تو میں نے بھر دیے
مگر اندرونی طور پر سوراخ اب بھی موجود ہیں جو اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پھر یکدم شگول کے منہ، کان، آنکھوں اور ناک سے خون کسی فوارے کی طرح ابل پڑا اور سارے کمرے میں کافور اور پیپ کی ناگوار بو پھیل گئی۔ اس کے جسم سے خون ابلتے دیکھ کر سامری کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں اور گہری ہو گئیں، مگر چند ہی لمحے بعد وہ مسکرا اٹھا، جس سے اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ سامری نے کوئی عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے عمل شروع کرتے ہی خون ابلنا بند ہو گیا اور شگول کے جسم سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ آگ شگول کی شکل اختیار کر چکی تھی اور اب آگ سے بنا شعلے اگلتا ایک اور شگول سامری کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سامری نے کہا، شگول کی شکتیوں، شگول کا جسم ختم ہو چکا ہے اور اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ تمہیں پناہ دے سکے۔ میں تمہیں ایک اور جسم عطا کر رہا ہوں، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ اور ہر ممکن اس کی مدد کرو۔ اس کا نام آتمال ہے اور وہ ایک بدروح راگا بن ملیان کا بیٹا ہے۔ تمہارے باپ سے اس کی طاقتیں 2 گنا بڑھ جائیں گی۔ اس کا جسم مٹی کا ہے مگر اس کا من بدروحوں جیسا ہے۔ تمہارے ملاپ سے وہ ناقابل تسخیر بن جائے گا اور اس کے اور اپنی شکتیوں سے تم اپنے اور میرے ہر دشمن کو تہس نہس کر سکو گے۔ میں تمہیں اس کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ سامری اور کالی شکتیوں کی ہر شکتی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر ساحر اعظم سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ آتشی شگول انسپکٹر قادری کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ اب تابوت میں صرف راکھ کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے کمرے کی دیوار روشن ہو گئی، جس پر آتشی شگول آتمال کے گھر کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت زرداشت اور انسپکٹر قادری گھر پر نہیں تھے اور وہ دروازہ بند تھا، مگر آتشی شگول کے ہاتھ لگاتے ہی دروازہ جل اٹھا اور آتشی شگول اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی آتمال پنجرے میں بے سود پڑا تھا۔ شاید خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس پر نقاہت طاری تھی۔ اس نے نیواں آنکھوں سے آتشی شگول کی طرف دیکھا اور ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ آتشی شگول کے جسم کی حرارت بڑھتی جا رہی تھی اور کمرے میں موجود بیڈ کو آگ لگ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ آگ اس میز تک بھی پہنچ گئی تھی جس پر آتمال کا پنجرہ رکھا تھا۔ آگ کی گرمی اتنی بڑھ چکی تھی کہ آتمال کا چاندی کا پنجرہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ پنجرے کے پگھلتے ہی آتمال کو اپنے جسم میں آگ سی لگی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک چیخ مار کر پنجرے سے نکل بھاگا، مگر اس کے بھاگتے ہی آتشی شگول نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتمال دروازے کے قریب گر کر بے ہوش ہو گیا، مگر آتشی شگول آگ کی لہروں کی شکل میں اس کی ناک کے ذریعے اس میں سما گیا۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو آتشی شگول سے آتمال کو آگ لگی تھی اور نہ کہیں کسی نے اس کا جسم جلا تھا۔ آتشی شگول کے آتمال میں داخل ہوتے ہی آتمال نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر دروازے سے باہر صحن میں آ گیا۔ کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دروازہ تو کب کا جل کر گر چکا تھا۔ آتمال نے مڑ کر کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور کوٹھی کا بیرونی گیٹ پھلانگ کر باہر آ گیا۔ آتمال کی عمر تو کافی کم تھی، مگر اس وقت 20-22 سال کا نوجوان نظر آتا تھا اور اس کی ہوئی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی خونی درندہ ہے جو کئی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ آتمال کوٹھی سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑا۔ اس کے جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا اس لیے وہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ اتنی رات گئے ایک برہنہ نوجوان کو دیکھ کر لوگ یا تو اسے دیوانہ قرار دے دیتے یا پھر کوئی جن بوجھ سمجھ کر خوفزدہ ہو جاتا۔ کچھ دور چل کر وہ ایک اور کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ایک بڑے سے بلڈاگ نے اس کا استقبال کیا اور اس پر جپٹ پڑا، مگر آتمال نے اس کو کسی بچے کی طرح دبوچ کر گردن مروڑ دی اور اس کا خون پینے لگا۔ اس کا خون پی کر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے بعد آتمال نے پوری کوٹھی کا جائزہ لیا۔ کوٹھی میں اور کوئی نہیں تھا، شاید گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کتے کا خون پیتے ہی نہ تو آتمال کی حیت بدلی تھی اور نہ ہی اس کے جسم پر بال نکلے تھے۔ شاید ایسا شگول جن کی شکتیوں کی وجہ سے ہوا تھا جو اس کے جسم میں سما گئی تھی۔ اس کا چہرہ ویسے ہی معصوم لگ رہا تھا اور اس کا دماغ بھی عام انسانوں کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک کمرے میں الماری سے کپڑے نکالے اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ پینٹ شرٹ شاید کسی نوجوان لڑکے کی ہی تھی جو آتمال کے جسم پر پوری تھی۔ جب وہ اسنان کر کے کپڑے بدل کر نکلا تو ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا۔ آج پہلی بار وہ نہایا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اسنان نہیں کرتا تھا، اور آج اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ کافی خوبصورت اور سمارٹ شخصیت کا مالک ہے۔ اس نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی اور مسکرا کر خود ہی بول اٹھا، انسپکٹر قادری، اب آتمال تیرے بس کا روگ نہیں رہا۔ تو نے مجھ پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ تجھے اپنے کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔
اب آتمال تیرے لیے موت کا سندیش بن جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر ایک بار پھر اپنے سراپے پر نظر ڈالی اور اس کوٹھی سے باہر نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔